اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین الجنۃ للمطیعین والنار للعاصین والمشرکین قاہر الجبارین والمتکبرین ناصر المظلومین والمستضعفین المتفضل علی عبادہ اجمعین من المؤمنین والکافرین المنعم على خلقه كله بالهداية والرعاية والتكريم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي المدني المكي نور عرشه ومنير فرشه وحافظ سره ومبلغ رسالته وخير خلقه وخلقه سيد بريته أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة الأبدية الاستمرارية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل احترام مجمع، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں تو جملے دعائیہ کلمات اس عظیم پلیٹ فارم فرش عزا کے حوالے سے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی مظلوم کربلا کا. پروردگارہ اس فرش میں عزا میں آنے والے مومن مومنات، جوان بزرگ، مائیں بہنیں، یا اللہ ان سب پر اپنی برکت رحمت نازل فرما. والے مومنین و مومنات، جوان جو فرش عزا میں تشریف لے کر آئے ہیں، یا اللہ اس عبادت کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. پالنے والے، ہماری دعا ہے حسین ابن علی کی مظلومیت کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات اس وقت
40 کے حوالے سے مولا حسین پادشاہ کے دربار میں حاضری دی ہے۔ پروردگارہ ان تمام مومنین کو عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ پالنے والے اس مقدس اجتماع جو کربلا میں ہے، ظالمین کے ظلم سے، منافقین کی منافقت سے، حاسدین کی حسد سے، خاص کر سپاہ صحابہ، سپاہ یزیدی، القاعدہ، داعش، ان شیطان مملکتوں کے اشارے میں چلنے والے یہ مختلف شیطانی تنظیموں کے تمام پروپیگنڈوں کو ناکام فرما۔ شیعیان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار دنیا کے جس خطے کے اندر زندگی کر رہے ہیں، ان کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت فرما۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، جوانان عزیز، بزرگان دین و ملت، پیغمبر اسلام کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے، خاتم النبیین، کائنات کا سب سے بڑا نبی پیغمبر عظیم الشان اسلام کی ذات گرامی ہے۔ پروردگار عالم نے پیغمبر عظیم الشان اسلام کو پورا مدینے کا کنٹرول پیغمبر کے ہاتھوں میں رہا، مکہ مکرمہ کا کنٹرول پیغمبر کے مقدس ہاتھوں میں رہا، اور بلکہ پورا عرب نبی کریم کے مقدس ہاتھوں میں رہا، تو یقیناً نبی کریم بادشاہ ہوا، اور اللہ نے آواز دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرے حبیب فتح آ گئی، نصرت آ گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، میرا حبیب دیکھو لوگ فوج در فوج، ٹولہ بٹولہ ہو کر، گروپ اور گروپ کی شکل میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، نبی کے مقدس ہاتھوں میں اسلام لے کر آ رہے ہیں، مشرف اسلام ہو رہے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی بادشاہی ہے حبیب آپ کی۔ فسبح بحمد ربک، اے میرے حبیب اللہ کی حمد کر، حمد ثناء پروردگار کر، واستغفرہ، میرا حبیب استغفار کر، انہ کان توابا، اللہ توبے کو بڑا قبول کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، سوچنے کی بات ہے، یہ حضرت انسان جس کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے تو اتنا طغیان کر جاتا ہے، نہ عالم نظر آتا ہے، نہ مظلوم نظر آتا ہے، نہ سادات نظر آتے ہیں، نہ غریب نظر آتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ واجبات، محرمات ہی محرمات انجام دیتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی خاصیت یہ ہے عزیزان محترم، تھوڑی سی طاقت حضرت انسان کو مل جاتی ہے تو بڑا طغیان ہو جاتا ہے۔ مگر دیکھیے یہاں پر پیغمبر عظیم الشان اسلام بادشاہ بنے، پورا جزیرۃ العرب ان کے کنٹرول میں ہے، فوج مسلمان ہو رہے ہیں، اور پروردگار عالم اتنی بڑی طاقت ابھی نبی مکرم کو دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود کہا محمد استغفار کر، واستغفرہ انہ کان توابا، بڑی طاقت پر محمد تم استغفار کر۔ اور چھوٹی سی طاقت ہمیں مل جاتی ہے حضرت انسان کو تو طغیان ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے قانون کو بھول جاتا ہے، شریعت بھول جاتا ہے، نہ قرآن کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، تمام واجبات الہی کو اپنے نجس پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ یہ حضرت انسان، مگر کیا کہنا حبیب کا، کیا کہنا رسول کائنات، کائنات کا بڑا رسول، سب سے بڑا نبی، خاتم النبیین، بڑی طاقت ملنے کے باوجود اللہ فرماتے استغفار کر،
وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ عزیزو، استغفار کے کیا معنی ہیں؟ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے استغفار یعنی گناہوں کی توبہ، گناہوں کی توبہ استغفار کہتے ہیں نا بھائی، استغفار کرو، توبہ کرو، گناہوں کی توبہ۔ اب آپ سے سوال ہے، ملت اسلامیہ سے سوال ہے، اور خاص کر اس مقدس اجتماع شیعیان حیدر کرار سے اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرُوا، کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ حبیب سے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین سے۔ اتنا بڑا نبی ہے جس سے یہ کہہ رہا تم استغفار کر۔ اب سوچنے کی بات ہے، ترک کرنے کی بات ہے، وہ نبی نے کون سا گناہ کیا تھا جو اللہ اور نبی سے استغفار کروا رہا ہے؟ تو جو کہنا ہے آپ بھائی مشکل ہے نا، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اتنا بڑا نبی اور جس کو یہ خطاب ہو وَاسْتَغْفِرْهُ، استغفار کر، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ بہترین توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ تو عزیزان میں مشکل ہو گئی بات، ظاہر ہے نبی سے کون سا گناہ ہوا جو نبی کو استغفار کرایا جا رہا ہے؟ مشکل ہو گئی، مشکل تو در مشکل میں آنا ہی ہوگا۔ مولا کائنات کے دربار میں آئیے، مشکل کے مسائل حل ہیں۔ مولا کائنات تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام مولا کائنات کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایسے صحابے، کوئی معمولی صحابہ نہیں، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اکفی کتاب اللہ، اکفی کتاب اللہ۔ پیغمبر کوئی نسخہ دینا چاہتے ہیں نجات ابدی کے لیے، اخروی نجات کے لیے، کہا نہیں ہمیں کتاب کافی ہے، کتاب کافی ہے۔ تو وہ اصحاب تشریف فرما ہے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا ہمیں قرآن کافی ہے۔ فہم قرآن کے دعویٰ کرنے والے صحابی علی کے حضور میں تشریف فرما ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے میں آپ نے اپنے ذہنوں میں اس بات کو رکھنا ہے، استغفار کے معنی گناہوں کی توبہ۔ اے اللہ میرے بخش دے، گناہوں کو بخش دے، کوتاہیوں کو بخش دے، یہ معنی ذہن میں رکھنا۔ ایسے میں مولا کائنات تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، کہا یا علی میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، بڑا گناہ میرے سے ہوا، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ گناہوں سے میں بچ جاؤں۔ مولا نے فرمایا استغفار کر، اللہ بخشنے والا ہے۔ ایسے میں ایک شخص اور آیا، کہا یا علی 3 ٹائم کا کھانا بڑا مشکل سے ملتا ہے، غربت کا سما ہے، فقر ہے، غربت ہے، مولا کوئی ایسا نسخہ بتا دو، کوئی طریقہ بتا دو، رزق بڑھ جائے، فراوان ہو جائے۔ مولا نے فرمایا استغفار کر۔ اب جو غریب آیا، مولا نے فرمایا استغفار کر۔ گناہگار آیا، مولا نے فرمایا استغفار کر۔ ایسے میں ایک شخص اور آیا، کہا یا علی مسئلہ یہ ہے مجھے اولاد چاہیے، اولاد نہیں ہے، پریشانی ہے۔ مولا نے فرمایا استغفار کر، اولاد ہوگا۔ تو عزیزان محترم، جس کو اولاد نہیں ہے، مولا کائنات کے اس نسخے پر عمل کر کے، دل میں یقین رکھ کے کر کے دیکھے عمل کہ یقیناً اولاد ہوگا۔ یہ کسی عام انسان کا جملہ نہیں ہے، مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک ہی نشست کی بات ہے، مختلف نشست کی بات نہیں ہے، ایک ہی نشست کی بات ہے۔ گناہگار آیا، کہا استغفار کر، کہا مفلس ہوں، غریب ہوں، غربت ہے، مال نہیں ہے، کہا استغفار کر۔ شخص آیا، مولا اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کر۔ یہ جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کے کان کھڑے ہو گئے، یہ نہیں انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ گناہگار آیا، کہا استغفار کر، مال نہیں ہے، کہا استغفار کر، اولاد نہیں ہے، استغفار کر۔ ایسے میں ایک شخص اور آیا، توجہ عزیزان محترم، اور آیا، کہا یا علی بڑی محنت اور مشقت سے بڑا باغ بنایا تھا، فروٹ کا بہترین باغ بنایا تھا،
بڑی محنت سے بنایا تھا مولا. ایک مرتبہ ایک اندھی چلی, اندھی کا چلنا تھا کہ میرا باغ اجڑ گیا, خاتمہ ہوا, مولا کیا کروں؟ مولا نے فرمایا استغفار کر. اب ان سے نہیں رہا, ان سے برداشت نہیں ہوا. مولا کائنات کا گھٹنا دبا دبا کر اشارہ کر رہا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ گناہگار آیا, کہاں استغفار کر. مال نہیں ہے کھانے کے لیے, کہاں استغفار کر. اولاد نہیں ہے, کہاں استغفار کر. باغ اجڑ گیا, باغ کا خاتمہ ہوا, کہاں استغفار کر. یہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے. اتنے میں مکے سے مدینے کے دیہاتوں سے ایک گروپ کی شکل میں لوگ آئے, کہا یا علی ہماری شکایت ہے آپ سے. کیا ہے؟ سارا گروپ نے مل کر کہا مولا بڑی محنت کے ساتھ, بڑی مشقت کے ساتھ ہم نے بہت نہر کھودا تھا, اس نہر میں سے پانی آ رہا تھا, گاؤں آباد کر رہے تھے, خشک زمین آباد کر رہے تھے, ہم نہریں بنا رہے تھے, نہر آیا, مکمل ہوا, پانی بھی آیا, مگر مولا غضب ہو گیا, ابھی اچانک نہر خشک ہو گیا, کرے تو کیا کرے؟ مولا نے فرمایا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا, استغفار کرو, استغفار کرو. تو جو ہے نا محترم, عجب مسئلہ ہے. بہرحال یہ سارے کے سارے مولا کائنات کا شکریہ ادا کیا, سب چلے گئے. جب سب چلے گئے اصحاب کی زبان کھل گئی. جب سب چلے گئے میدان میں بھی جب سب چلے جاتے ہیں تو ان کی زبانیں کھلتی ہے. کسی نے خوب کہا نا, ہم نہیں چلے تھے بھائی میدان سے, ہم تھوڑی بھاگے تھے, گھوڑا بھاگا تھا. ہم نہیں بھاگے تھے, گھوڑا بھاگا. اور ہم جب چلاتے تھے تیر تو ہم جو ہے نا آسمانوں میں تیر پھینکتے تھے, ہمیں خود پتہ نہیں تو ہم کیا کریں, اتنے جذبے میں آتے تھے. تو یہاں پر بھی سارا مجمع چلے گئے, سارے سائل آئے تھے, اپنی سوالات مولا کائنات سے کیا. جب سب چلے گئے, حدیث یہ بتاتی ہے, روایت میں بتاتی ہے, تو اب اصحاب کی زبان کھل گئی. کہا یا علی کمال کر دیا. کہا کیا ہوا؟ یہ جو جتنے بھی آئے تھے مختلف سوالات کر رہے تھے, سوالات مختلف تھا ان کا, اور آپ کا یہ کہنا تھا استغفار کر سارے مسئلے ٹھیک ہو جائے گا. ایسے میں مولا کائنات امیر المومنین مولا الموحدین مولا متقیان کو جوش آ کر یہ کہتا ہے, اے فہم قرآن کے دعویٰ کرنے والوں, نافہم دوستو, تم نے قرآن مجید میں یہ آیتیں نہیں پڑھی؟ مولا کائنات نے سورہ نوح کی مسلسل 11 نمبر والی آیت 12 نمبر والی آیت کی تلاوت فرمایا. مولا نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, استغفار کرو اللہ بخشنے والا ہے. استغفروا یمددکم باموال, استغفار کرو اللہ تمہیں مال دے گا. استغفار کرو وبنینا, اولاد دے گا اللہ, اولاد دے گا, مگر استغفار کرو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, استغفار کرو اللہ باغ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, استغفار کرو اللہ نہریں دے گا. جب مولا کائنات نے 2 آیتوں کی مسلسل تلاوت کی تو یہ نافہم جو صحابہ بیٹھے تھے مولا کے بارگاہ میں تشریف فرما تھے, جو فہم قرآن کا دعویٰ تھا, یہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں یہ آیتیں ہم نے زندگی میں آج سنی ہے. مولا کائنات امیر المومنین مسکرا کر یہ فرماتے ہیں سنے تو بہت پہلے بھی تھے مگر سمجھنے کے لیے دل میں تالے لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا تو عزیزان محترم, جوانوں یاد رکھا کرو ان واقعات سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے, انسان کا مقدر بدل جاتا ہے. مگر بات ایمان کی ہے, بات تقویٰ کی ہے, بات پرہیزگاری کی ہے. جس کا مولا سے جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی
ان پر اثر ہوگا۔ تو جو فرمایا آپ نے، تو یقیناً یاد رکھے جوانوں، ایک ہی نشست کا واقعہ ہے، مختلف واقعات نہیں ہیں۔ مولانا نے اتھینٹک قرآن سے واضح کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا، استغفار ضمانت ہے 5 چیزوں کا: اولاد کا، مال کا، استغفار کا، باغ کا، نہروں کا۔ یہی ضروریات زندگی ہے۔ اولاد ضروریات زندگی، استغفار کرنا ضروریات زندگی، باغ، نہریں، مال، دنیا، یہی ضروریات زندگی ہے۔ محترم، اب فرض کرے تھوڑی دیر کے لیے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے مگر مجھے اولاد چاہیے، کیا میں استغفار نہیں کروں؟ استغفار کروں گا۔ معصوم کے علاوہ کون ہے جو یہ دعویٰ کرے میں گناہگار نہیں ہوں؟ وہ تو عرش الہی میں آدم کے پیدا سے پہلے 9000 سال پہلے تسبیح الہی میں مصروف تھے، عبادت الہی میں مصروف تھے، ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ فرض کریں ہم نے گناہ نہیں کیے مگر اولاد کی ضرورت ہے، استغفار کروں یا نہ کروں؟ کروں گا۔ دولت کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، گناہ نہیں کیا ہے، استغفار کروں یا نہیں کروں؟ کروں گا۔ باغ چاہیے، نہریں چاہیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، روزگار کے لیے، استغفار کروں یا نہ کروں؟ تو بس عزیزان محترم، مقدس اجتماع، اس بات سے آپ کو آگاہی حاصل ہوا کہ استغفار گناہ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ استغفار خود ایک مستقل عبادت کا نام ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ آل محمد استغفار کیوں کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا پروردگار عالم نے، مالک کائنات نے اپنے حبیب سے کیوں کہا وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ نبی گناہگار نہیں تھا جو اللہ اس سے گناہوں کا توبہ کروا رہا تھا۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ استغفار خود ایک الگ مستقل سبق ہے، عبادت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں صحیفہ الوہیہ، اس میں دعاؤں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ صحیفہ سجادیہ، سید الساجدین کی دعاؤں کا مجموعہ، جہاں سید الساجدین اپنے اللہ سے مکمل رابطہ، دعا نام ہے بندہ اور اللہ کے درمیان رابطے کا۔ دعائے شعبانیہ، جہاں پر ایک امام خمینی بھی اس جملے کو بارہا پڑھتے تھے، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ امام خمینی جب اللہ سے دعا کرتے تھے، دعائے شعبانیہ، سید الساجدین جو دعا کرتے تھے، اس دعا کو امام خمینی علیہ مقامہ اپنے عبادات میں، تہجد کی نماز میں یہی کہتے تھے، الہی حبلی کمال الانتقاء الیک، پروردگارہ میرا ناطہ اس دنیا سے کٹ جائے اور تیری ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے۔ پروردگارہ مجھے ایسا بنا دو، ایسا بنا دو کہ میں پوری دنیا سے کٹ جاؤں اور میرا رشتہ تیرے سے جڑ جائے۔ اسی لیے تو خمینی کے اندر خوف نہیں تھا، سر محترم، ڈر نہیں تھا۔ بہت سے واقعات ہیں، بہرحال خمینی کی ان باتوں کی طرف جانا بہرحال مناسب نہیں ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ آل محمد کیوں استغفار کرتے تھے۔ لوگ یہ تو کہتے تھے بھائی ائمہ معصوم ہے تو استغفار کیسا۔ اب سمجھ میں آیا کہ استغفار ایک الگ مستقل عبادت کا نام ہے۔ نعمت چاہیے، اللہ فرماتے نعمت چاہیے استغفار کرو، نعمت جاری و ساری چاہیے استغفار کرو، اولاد چاہیے استغفار کرو، باغ چاہیے استغفار کرو، نہریں چاہیے استغفار کرو۔ تو جو فرمایا آپ نے ٹھیک ہے، گناہ کے مقابلے میں استغفار ہے وہ اپنی جگہ میں، مگر یہ تمام عبادات حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا نعرہ لگانا چاہیے۔ خلوت میں، جلوت میں ذکر پروردگار کرتے رہے۔ بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
یا علی۔ تو بس عزیزان محترم، اب ایک آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کا، سورہ انفال، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ یعذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرے حبیب سن، میرے حبیب سن، جب تک آپ اس امت میں موجود ہے، میں اللہ تمہاری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ارے اللہ کے حبیب، جب کہ آپ کا وجود مبارک اس امت کے درمیان میں ہے، میں اللہ اپنا عذاب نازل نہیں کروں گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ سن میرے حبیب، جب تم چلا جائے گا اور تمہاری امت استغفار کرتی رہے گی تو میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو جو فرمایا، استغفار میں کتنی پاور ہے، کتنا اس کے اندر ہمت ہے، پاور ہے استغفار میں۔ تو جو فرمایا یعنی استغفار کرتے جائیے، اگر یہ امت استغفار کرتا رہے تو اللہ اپنا غضب نازل کرنا نہیں چاہتا ہے۔ حبیب خدا ہو، وجود مبارک نبی موجود ہو، بھلے لوگ استغفار نہ کرے، وجود مبارک نبی ایسا متبرک وجود ہے اللہ کے لیے کہ عذاب نازل امت پر نہیں کرتا۔ مگر نبی کے چلے جانے کے بعد، حبیب خدا کے چلے جانے کے بعد، خاتم النبی کے اس دنیا سے، دار فانی سے دار بقا کی طرف جانے کے بعد، اگر امت اسلامیہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو ہمیں یہ پیغام ہے اللہ کا، نبی کا، اپنی عبادات میں، نماز میں، تہجد میں، دعاؤں میں استغفار کو نہ بھولیے گا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ بس عزیزو، ایام عزا ہے، ایام مصیبت ہے، ایام غم ہے۔ میں کہوں گا بارگاہ خداوندی سے، پالنے والے، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، گناہگار ضرور ہے، مگر یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، چھوٹے گناہوں کو بخش دے، بڑے گناہوں کو بخش دے۔ اس دربار حسینی عزادار سید الشہداء کی اس عظیم پلیٹ فارم میں ہم آئے ہیں، مالک تو نے بلایا ہے، ہم آئے ہیں۔ پروردگارہ سب کی جھولیوں کو بربر کر دے میرے مالک۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے کربلا کے اس شہید کا جس کا وزن کم تھا مگر تیر کا وزن زیادہ تھا۔ عزادارو، آپ سمجھ چکے ہوں گے یقیناً میں کس کا واسطہ دے رہا ہوں۔ پروردگار آپ بخش دے ہمارے گناہوں کو، ہمارے ماں بہنوں کے، ہمارے ان جوانوں کے، اس عزادارہ سید الشہداء میں آنے والے، فرش عزا میں آنے والے ان مومنین کے گناہوں کو بخش دے میرے مولا، اس کے صدقے میں بخش دے جس کا وزن کم تھا اور تیر کا وزن زیادہ تھا۔ عزیزو، 6 مہینے کا مجاہد کا واسطہ، 6 مہینے کا علی اصغر کا واسطہ، پروردگارہ جس کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ عزادارو، روایت کے الفاظ یہ، عرب کے زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں، علی کے زمانے میں، حسین کے زمانے میں 2 تیر ہوا کرتے تھے۔ ایک تیر انسانوں کو گرانے کے لیے ہوتا تھا اور ایک تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے ہوتا تھا، مگر عزیزو جو گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا نا، وہ انسانوں میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ کیا بات ہے عزیزو، کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ حرملہ سے کہا، حرملہ تیر چلا، حرملہ ملعون نے تیر کو کمان پہ رکھا، ہال لرز گئے، تیر زمین پہ گر گیا۔
دوسری مرتبہ کمان میں تیر رکھا، ہال لرزنے لگے، تیر زمین پہ گر گیا۔ ایک مرتبہ شمر ملعون نے، ابن سعد ملعون نے دور سے آواز دی، وہ حرملہ کیا ہوا؟ کیا تو حسین سے ڈر رہا ہے یا حسین کے 6 مہینے کے بچے سے ڈر رہا ہے؟ یہ کہا نہیں، حرملہ نے آواز دی، وہ شمر میں حسین سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں حسین کے بچے سے نہیں ڈر رہا۔ پھر یہ ہاتھ کیوں لرز رہے ہیں؟ تیر زمین پہ کیوں گر رہا ہے؟ ایسے میں حرملہ نے آواز دی، وہ شمر جب میں کمان میں تیر رکھتا ہوں، جب تیر چلانا چاہتا ہوں تو ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جس کے سر پہ قرآن ہے، کہتی حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ہائے میرا بچہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو اس لیے ظالموں نے وہ ظلم کیا، تیر گر نہ جائے، ہاتھ ادھر ادھر نہ ہو جائے، اب اس تیر کو کمان میں رکھا جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے ہوتا تھا۔ تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ ایک مرتبہ تیر چلا، بذبح علی اصغر، علی اصغر کی گردن جدا ہو گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو امام مظلوم نے اکثر شہداؤں کے لاشوں کو خیمے تک پہنچایا، مگر اصغر کی لاش خیمے تک نہیں گئی، بلکہ حسین نے ننھا سا لاشے کو اٹھایا، خیمے کے پیچھے گیا، تلوار سے قبر کھودا، اصغر کو سلایا۔ مولا سوال کیا جائے، مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کسی کی قبر نہیں بنائی، اصغر کی قبر کیوں بنائی؟ مولا کہے گا میں وقت کا امام ہوں، میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد گھوڑے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اور یہ ننھی سی لاش گھوڑوں کے ٹاپوں کا برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے میں نے اس سے سلایا ہے۔ عزادارو افسوس، میرے مولا کی یہ تمنا بھی پوری ہو جاتی، کاش مولا کی یہ خواہش پوری ہو جاتی، مگر عزادارو جب لاشوں کو پامال کیا گیا، سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ بلند کیا گیا، جب سروں کو گینا، ایک مرتبہ عمر سعد ملعون سروں کو گنتا ہے، کہتا ہے یہ عباس با وفا کا سر ہے، یہ جوان کڑی الہم شکل پیغمبر کا سر ہے، یہ اون کا سر ہے، یہ محمد کا سر ہے، یہ برید حمدانی کا سر ہے، یہ غلام جون کا سر ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ ایک مرتبہ سروں کو گینتے ہوئے کہتا ہے ارے شہید تو 72 ہوئے تھے، سر 71 ہے، ایک سر کم ہے۔ کسی نے کہا وہ ظالم وہ سر لے کے کیا کرے گا، وہ اصغر کا سر ہے۔ حسین نے اپنی زندگی میں خیمے کے پیچھے تلوار سے قبر بنایا، حسین نے اس سے سلایا ہے۔ بس عزادارو مجھے معاف کر دینا، اب جو روایت ہے بڑی مشکل روایت ہے، بڑی سخت روایت ہے عزیزو، مگر امام زمانہ فرماتے ہیں روایت جتنی بھی سخت ہو کربلا کی ہمارے چاہنے والوں سے نہ چھپایا جائے، بیان کر دیا جائے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ کربلا میں کیا کیا ظلم ہوا۔ عزادارو ابن سعد ملعون نے ایک مرتبہ 40 نیزہ بردار گھوڑوں کو حکم دیا، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، 40 نیزہ بردار زمین کربلا پر نیزہ لگاتے جا، کہیں نہ کہیں اصغر کی لاش مل جائے گی۔ بس عزادارو ظالم ایک مرتبہ گھوڑوں پہ سوار ہوئے، 40 نیزہ بردار زمین کربلا پر نیزہ لگاتے جاتے ہیں۔ ادھر سکینہ حسین کی بیٹی سکینہ فریاد کرتی ہے میرے اللہ میرا بھائی اصغر بچ جائے، میرے اللہ میرا اصغر بھائی بچ جائے، مگر عزیزو ظالم نیزہ لگاتے جا رہے ہیں۔ روایت کا الفاظ یہ ہے ایک مرتبہ کسی ظالم کا نیزہ زمین کربلا پر فضا جب پھنسنے لگا نا، جب بلند ہونا تھا، ارے کیا دیکھا، ننھا سا لاش نیزے پہ بلند ہے، ننھا سا علی اصغر۔ عزادارو ایک مرتبہ سکینہ رو رو کر پھپھی اماں سے لپٹ کر کہتے پھپھی اماں میرا بھائی مارا گیا، میرا بھائی 2 مرتبہ مارا گیا، حرملہ کے تیر سے، ظالم کے نیزے سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔